السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہمارا جو تربیتی لیکچرز چل رہے ہیں، آج ٹاپک ہے استخارہ کی اہمیت۔ درس کا آغاز کرتے ہیں خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر وریشا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ ٹرانسلیشن کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر منزا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن یعنی قیامت کے مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی اور اونچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا، اور نہ گمراہوں کی راہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف، استخارہ کی اہمیت، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر خوشنما کو، جو کہ ماشاء اللہ عالمہ فاضلہ ہے۔ وہ آئیں اور اپنے عنوان پر خطاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور وہ دراصل تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم صرف اللہ کو ہی ہے اور تم اس سے باخبر ہو۔ استخارہ کی اہمیت ہے اور اس کے فوائد دیگر چیزوں کو جاننے سے پہلے ہمارے پاس ایک مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، جو کہ بہت ساری نیکیوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، وہ ساتھ لے کر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے تیاری کیجئے اور اس کے لیے بہت سی نیکیاں یعنی اس وقت سے فائدہ اٹھائیے اور بہت سی نیکیاں بٹورنے کی کوشش کیجیے۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں جو ہمارا اصل ٹاپک ہے۔ استخارہ کی اصل میں رمضان قریب تھا، مجھے رمضان کے بارے میں لینا چاہیے تھا، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے، لیکن یہاں پہ استخارہ کو لینے کا مقصد
واضح ہے. اس کو ہمیں پڑھایا گیا تقریباً 2 مہینہ پہلے. تو اس کی اہمیت مجھے بھی اس طرح سے نہیں معلوم تھی. جب پڑھایا گیا تو احساس ہوا کہ یقینی طور پر یہ بہت ہی اہم اور ضروری موضوع ہے اور اسے ہم سبھی کو جاننا ضروری ہے. انسانی زندگی میں ہر انسان کو ایسے معاملات پیش ہوتے ہیں جن کا نتیجہ مجہول ہوتا ہے نا، جسے ہم نہیں جانتے کہ اسے کرنا صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا. اگر ہم اسے کریں گے تو ہم پر مصیبتیں آئیں گی یا وہ ہمارے لیے خیر ہوگا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دنیاوی چیزیں، یہاں پہ شرعی چیزیں مراد نہیں ہے نا، دنیاوی چیزیں. تو ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، یعنی تشوش میں، یعنی ہم سوچتے ہیں کہ کیا کریں ہم ایسی صورت میں. تو مثال کے طور پر جیسے شادی کے لیے کسی کو یعنی کسی کے لڑکے کا رشتہ آیا تو اسے ہمیں قبول کرنا ہے یا قبول نہیں کرنا ہے. اسی طرح تجارت کا مسئلہ ہو گیا، اسی طرح بچوں کو کسی اسکول یا کالج میں، یعنی ہر چیز، ہر سفر کرنا ہے تو ہمیں سفر کرنا ہمارے لیے بہتر رہے گا یہ سفر یا نہیں رہے گا. دنیاوی امور جتنے بھی ہیں تقریباً، چھوٹے امور ہوں بڑے امور ہوں، جس کے کرنے یا نہ کرنے سے ہمیں یعنی معلوم نہیں کہ ہمیں اس کا کرنا ہمارے لیے درست ہے یا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک سب سے اہم چیز کیا کیا ہے، استخارہ کو ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے، اسے جائز قرار دیا ہے. سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ استخارہ کا معنی کیا ہے. استخارہ کا معنی کیا ہوتا ہے، خیر اور بھلائی طلب کرنا. اس لیے لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے. جبکہ اصطلاحی تعریف ہے کہ ایسی 2 رکعت نماز اور مخصوص دعا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے کی بھلائی اور انجام کار کی بہتری کا سوال کیا جاتا ہے، یا پھر وہ 2 کاموں میں سے کسی ایک کا اختیار کر دیں یا چھوڑ دینے میں اللہ تعالیٰ سے کیا کی جاتی ہے، مدد. یعنی 2 کام ہے ہمارے پاس، 2 کاموں میں سے کسی ایک کام کو اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے کیا کی جاتی ہے، مدد طلب کی جاتی ہے. اس کو استخارہ کہتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں، اب یہاں پہ استخارہ اللہ رب العزت نے ہمارے پاس، یہ ایک اہم سبب ہے، اہم وجہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ رب العزت سے جو بھی ہم کام کریں اس کے لیے اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں اور ہمارے لیے جو خیر ہو اس کو ہم منتخب کریں. جبکہ کیا ہوتا ہے، یعنی جو لوگ استخارہ کو نہیں جانتے، یا پھر زمانے جاہلیت میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں ان کے پاس استخارہ نہیں تھا اس وقت. تو وہ کیا کرتے تھے، مثلا آپ لوگ جانتی ہوں گی، سنی ہوں گی یا پڑھی ہوں گی کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، پرندے اڑاتے تھے. تو وہ پرندہ اگر داہنی طرف جاتا تھا تو کہتے تھے یہ ہمارے لیے کیا ہے، خیر ہے. اگر بائیں طرف جاتا تھا تو وہ بولتے تھے یہ کام ہمارے لیے کیا ہے، شر ہے، اس میں ہمارے لیے بھلائی نہیں ہے. اسی طرح تیر کی طرح بنا کر اس میں کاغذ میں تیر رکھتے تھے، اور یعنی ایک پاٹ کی طرح رہتا تھا، اس میں وہ کاغذ رکھ دیتے تھے تیر کی طرح بنا کر. تو اس میں تیر اٹھاتے تھے، اس میں لکھا ہوا رہتا تھا کہ اگر اچھا آیا تو وہ گویا کہ وہ ہمارے لیے خیر ہے، اور اگر کچھ برا لکھ کے آیا تو گویا کہ ہمارے لیے شر ہے. یعنی بہت سارے ان کے طریقے تھے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھا الحمدللہ. اور اسلام میں بھی جو لوگ نہیں جانتے ہیں ابھی کہ استخارہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس سے کیا فوائد ہوتے ہیں، وہ بھی یقینی طور پر یعنی مزاروں پہ جا کے یا اس طرح سے ان کا عمومی طور پر مزاروں پہ جاتے ہیں، باباؤں سے جا کے مدد طلب کرتے ہیں اور دیگر چیزیں. تو ان سب کو بچتے ہوئے، ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے استخارہ کو مشروع قرار دیا ہے. اس کی استخارہ کی فضیلت کیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے کیا کرتا ہے، بندہ کسی کام میں رہنمائی حاصل کرنے کا سوال کرتا ہے نا، اس کام میں بہتری اور انجام خیر کی استعداد کرتا ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اور اس کے فیصلہ پر راضی ہونا انسان کی خوشبختی، جبکہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی نہ ہونا انسان کی بدبختی کی علامت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر انسان استخارہ کرتا ہے کسی چیز میں، ہے نا، اور کیا کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے اس فیصلے سے راضی ہوتا ہے، تو یقینی طور پر یہ کیا ہے، خوشبختی کی یعنی علامت ہے، نیکی کی علامت ہے. جبکہ انسان اگر استخارہ نہیں کرتا ہے تو کیا ہے، بدبختی کی علامت ہے نا، یعنی بری چیز ہے یہ. استخارہ کی اہمیت کیا ہے، صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی تلقین کیا کرتے تھے.
بلکہ اس طرح سے یعنی انہیں تعلیم دیا کرتے تھے، اس طرح سے تعلیم دیا کرتے تھے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، انہیں قرآن سکھاتے تھے۔ اس کا معنی کیا ہے جس طرح سے انہیں قرآن سکھاتے تھے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن یعنی وقت با وقت سکھاتے رہتے تھے، اس کے ایک ایک معانی کی اس کے یعنی ایک ایک الفاظ کی کیا کرتے تھے، تشریح کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو استخارہ کی دعا سکھاتے تھے، استخارہ کے بارے میں سکھاتے تھے، اور اس کے ایک ایک لفظ کی ایک ایک معنی کی کیا کرتے تھے، وہاں پہ تشریح کرتے تھے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے یعنی جب کسی چیز کے بارے میں شریعت بار بار کیا کرتی ہے، اس کی طرف زور دیتی ہے، تو گویا کہ وہ چیز کیا ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے نا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم ایسے دیتے تھے جیسے کہ قرآن مجید کی کوئی سورت ہمیں سکھلایا کرتے تھے، ہے نا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کیا استخارہ کی اہمیت کیا ہے۔ اسی طرح علامہ مبارک پوری رحم اللہ فرماتے ہیں، استخارہ کے عظیم نفع اور غیر محدود فائدہ کے پیش نظر اس کی تعلیم کو قرآن مجید کے تعلیم سے کیا دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی سوچیے کہ کتنی بڑی اہمیت ہے نا، کہ اس کی یعنی استخارہ کی تعلیم کو قرآن مجید کی تعلیم سے کیا کرنا، تشبیہ دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ شاید کہ ہمیں مطلب ہم نہیں جانتے تھے کہ ہاں یقینی طور پر استخارہ کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سی ایسی حدیثیں وارد ہیں جو کیا ہے، استخارہ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں، اس کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے استخارہ کو مشروع قرار دیا ہے، تو ایک تو چیز میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو بھی غیر شرعی چیزیں ہیں، غیر شرعی طور پر لوگوں سے مدد طلب کرنا ہے، یا اس طرح سے ایک چیز ہوتی ہے مشورہ اور ایک چیز ہوتا ہے استخارہ، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں مشورے میں اور استخارہ میں کیا ہے فرق ہے، ایک چیز آپ جان لیجئے۔ مشورہ یہ جو ہوتا ہے وہ کیا کہ مشورہ بھی لینا چاہیے، مشورہ بھی شریعت نے مشروع قرار دیا ہے۔ تو مشورے میں اور استخارے میں فرق کیا ہے کہ مشورہ جو ہوتا ہے وہ کس سے طلب کیا جاتا ہے، انسانوں سے، لوگوں سے طلب کیا جاتا ہے مشورہ، جبکہ استخارہ جو ہے، استخارہ صرف کس سے طلب کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت سے۔ یعنی ہم استخارہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے کیا کر سکتے ہیں، مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ حکمت ہو گئی۔ دوسری حکمت کیا ہے کہ ہم استخارہ کے ذریعے سے ہمارا تعلق جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت سے کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ رب العزت اپنا جو کام ہے وہ اللہ رب العزت پہ کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کہ اللہ رب العزت جو ہمارے لیے خیر ہے اس کو ہمارے لیے کیا کر تو چن، اور جو ہمارے لیے شر ہے اس کو ہم سے کیا کر دے، دور کر دے۔ تو گویا کہ یہ پہلی چیز یہ ہے، استخارہ کی حکمت یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا تعلق جو ہوتا ہے اللہ رب العزت سے کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے، توکل ہے نا، اللہ رب العزت پہ ہمارا کیا ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے۔ استخارے کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت پر پختہ یقین ہوتا ہے نا۔ اسی طرح نفع کا حصول، اس سے کیا ہوتا ہے، جو چیز اللہ رب العزت ہمارے لیے وہی کیا ہے، استخارہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمارے لیے وہی چیز لاتا ہے جس میں ہمارے لیے کیا ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے۔ بھلے ظاہری طور پر اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہاں یعنی جو ہم نے چنا ہے وہ خیر نہیں ہے، لیکن آپ ایک بار استخارہ کریے تو آپ مطمئن آپ کا ہونا ضروری ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں کیا ہے، وہی بول رہی ہوں، توکل کیا ہے، ضروری ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے چنا ہے وہ یقینی طور پر اس میں کیا ہے، خیر ہے۔ بھلے ہی فی الحال ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں خیر نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر اسی میں کیا ہے، خیر ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، اسی طرح جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ رسم جاہلیت کا خاتمہ ہے، یعنی پہلے جو لوگ طرح طرح کی چیزیں کرتے تھے اس کے لیے، پرندے اڑانا اور دیگر چیزیں، تو ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہے۔ ہم فقط اللہ رب العزت سے کیا کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے، اسی طرح دعا استخارہ پڑھ کے ہم اللہ رب العزت سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے کرنا ہے انشاءاللہ میں آگے وضاحت کروں گی اس چیز کی۔ اسی طرح یہ چیز ہو گئی حکمت۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس کے یعنی اگر ہم استخارہ، آپ جانتے ہیں کہ عبادات کا تعلق اس طرح سے ہے کہ اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے کچھ شروط ہوتے ہیں، ہے نا۔ شروط یعنی اس کو کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی شروط کا تعلق ہوتا ہے کہ عبادت سے پہلے وہ چیز کی جائے، ہے نا۔ تو اس کے لیے بھی یہ چونکہ ایک استخارے اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم سے تشریح دی گئی ہے، تو گویا کہ اس کے بھی آداب ہوں گے، کس طرح سے ہمیں استخارہ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں۔ تو سب سے پہلے چیز
اس کے لیے کیا ہے؟ طہارت ہے نا، ہمیں اچھے کپڑے، اسی طرح ہمارا بدن لباس کیا ہونا چاہیے؟ صاف ہونا چاہیے، گندگی سے پاکیزہ ہونا چاہیے۔ باقی آپ لوگ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ حیض وغیرہ میں کر سکتے ہیں؟ نہیں، تو دیگر چیزیں انشاءاللہ میں آگے وضاحت کروں گی کہ حیض کی حالت میں استخارہ کر سکتے ہیں، کیسے نہیں کر سکتے، اور کیا صورت ہے اس کی۔ دوسری تو یہ پہلی چیز ہو گئی طہارت، ٹھیک ہے۔ دوسری کیا ہے؟ نیت۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر عبادت کے لیے کیا ہے؟ نیت شرط ہے۔ تو استخارہ بھی ایک عبادت ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بھی نیت شرط ہے، بغیر نیت کے کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ مکمل طور پر آپ کی توجہ ہونا چاہیے، یعنی اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی چیز کر رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ مکمل بھلائی ہے، اور اسی طور پر یعنی مکمل آپ جو چیز کر رہے ہیں اس میں آپ مکمل طور پر اللہ رب العزت سے بھلائی طلب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کس طرح سے دعا مانگتے ہیں، یعنی دعا، آداب دعا، یعنی دعا کے کیا آداب ہونے چاہیے، کس طرح سے ہمیں اللہ رب العزت سے دعا مانگنا چاہیے، ہے نا، کس طرح سے، یعنی مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی ہمیں سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کریں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اسی طرح کیا ہے مسنون دعائیں وغیرہ پڑھیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ آداب دعا کو ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں ملحوظ رکھیں، اس میں ہم رعایت کریں دعا کے آداب کی۔ اسی طرح کیا ہے؟ ایک چوتھی چیز یعنی جو ہے وہ کیا ہے؟ حلال روزی، ہے نا۔ تو حلال روزی کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ بھی شرط ہے حلال روزی، یعنی آپ کسی حرام چیزیں کر رہے ہیں یا حرام چیزیں، آپ جانتے ہیں کہ تمام عبادات جو ہیں اس کا تعلق زیادہ تر کہ آپ حلال روزی کھا رہے ہیں یا حرام روزی کھا رہے ہیں اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح یقین کامل ہونا چاہیے کہ آپ جو استخارہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اسی میں دنیا آخرت میں آپ کے لیے اس میں بھلائی ہے۔ تو یہ کچھ کیا ہے؟ اس کے آداب ہیں۔ آپ تو یہ آپ ان آداب کو استخارہ سے پہلے کیا کریے؟ اس کی رعایت کیجیے اور اس کو ملحوظ رکھیں۔ رہا استخارہ کا حکم کیا ہے، تو استخارہ یہ مستحب ہے، اور بعض نے کہا جائز ہے، البتہ استخارہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ استخارہ آپ چاہیں تو استخارہ کریں، آپ چاہیں تو استخارہ نہ کریں، لیکن جب آپ سن رہے ہیں اتنی ساری اس کی فضیلتیں ہیں، اتنی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اتنا زیادہ ابھارتے تھے، تو یقینی طور پر آپ کو استخارہ کرنا چاہیے۔ یہ واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے اس کا حکم۔ تو اسی طرح کیا ہے؟ اللہ رب العزت پر اس میں اخلاص ضروری ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ کیا ہے؟ مخلص رہیں اس میں، یعنی اخلاص کے ساتھ مانگیے۔ جیسے کہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ہے؟ وَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو پکارو، اپنی عبادت اسی کے واسطے خالص رکھتے ہوئے۔ تو گویا کہ استخارہ بھی عبادت ہے، تو اس میں اس کو خالص رکھیے، ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں استخارہ سے پہلے کی جانے والی چیزیں ہیں کہ آپ استخارہ سے پہلے ان تمام آداب کو، ان تمام چیزوں کو کیا کریے؟ ملحوظ رکھیے۔ اب استخارہ کا طریقہ کار کیا ہے نا، استخارہ کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے ہم استخارہ کریں گے، کیا اس کی صورتیں ہیں۔ تو استخارہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے نیت کر لیں استخارہ کی، آپ اس کے لیے، اور اسی طرح نیت کرنے کے بعد کیا ہے؟ ہم اس کے لیے وضو کریں، جس طرح سے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرض نماز کے علاوہ، فرض نماز میں نہیں، آپ جانتے ہیں، فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اسی طرح نماز سے فارغ ہونے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں پہ نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے نا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ 2 مسئلے اٹھ کر آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم حالت، یہاں پہ کہا گیا کہ نماز کا پڑھنا، یعنی ہم استخارہ کے لیے کیا کریں؟ تو ایک منٹ میں پہلے آپ کو حدیث یہ استخارہ کے پڑھ کے بتا دیتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر وضاحت کرتی ہوں آگے۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر مباح کام میں کیا کرتے تھے؟ استخارہ کرنا سکھاتے تھے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورت سکھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے سوا 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد یہ دعا کرے۔ یعنی حدیث میں چونکی ہے، تو یعنی اس کی جو صورت ہے یا اس کی استخارہ کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ 2 رکعت کیا کریں؟ پہلے نیت کریں، وضو کریں، اور اسی طرح کیا کریں؟ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ استخارہ کی دعا پڑھیں۔ اب ہمارے پاس سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہمارا عورتوں کا مسئلہ ہے
تو اگر ہم حید کی حالت میں ہیں تو ہم کیا کریں، ہے نا؟ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ ہم حید کی حالت میں ہے تو ہم استخارہ کیسے کریں، اور ہمیں ضرورت ہے استخارہ کرنے کی اسی وقت ہمیں سفر پہ جانا ہے، یا ہمیں فی الحال یعنی فوراً ہمیں کسی ایسی یعنی اہم چیز میں جوائن ہونا ہے، یا پھر کسی بھی امور میں، تو ہم کیا کریں، ہے نا؟ اور ایک بات یاد رکھیے آپ کی جو استخارہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، صرف دینی امور میں ہوتا ہے، دنیائی امور میں نہیں ہوتا ہے، اور ایسے امور میں ہوتا ہے جس کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اگر ہم اس میں لیں گے، یا اس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے، یا ہم سفر کریں گے، یا ہم اگر کسی سے شادی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو یہ دیگر چیزیں جن کا ہمیں آگے کیا ہونے والا ہے، وہ اس میں خیر ہوگا یا اس میں شر ہوگا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں میں استخارہ ہوتا ہے۔ شریعت کے امور میں استخارہ نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی چیزوں میں استخارہ ہے جس کا انجام ہمیں معلوم ہے، یا پھر روزانہ کی چیزوں میں استخارہ، جیسے مثال کے طور پر ہم کھانا کھائیں یا نہیں، ہم پانی پیے یا نہیں، یا دیگر چیزیں یہ سب چیزوں میں، یعنی ایسی چیزیں جو بار 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 ہم متکررہ یعنی کرتے رہتے ہیں، اس میں استخارہ نہیں، بلکہ ایسی چیزوں میں استخارہ ہے جو ہم کبھی کبھی ہماری زندگی میں واقع ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے ہمیں اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا کرنا ہمارے لیے بہتر رہے گا یا نہیں، تو ایسی چیزوں میں استخارہ۔ تو رہا عورتوں کا مسئلہ، حیض کی حالت میں وہ کیا کریں، تو حیض کی حالت میں کیا ہے، اگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے، وہ ہمیشہ کیا کرتی ہے، استخارہ کی نماز استخارہ کرتی ہے، کوئی بھی چیز ہو، چھوٹی سی چیز ہو، وہ کیا کرتی ہے، استخارہ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں۔ اور دوسری عورت ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ استخارہ نہیں کرتی، کبھی کبھار صرف استخارہ کرتی ہے۔ اور اسی طرح پہلی عورت جو ہے، وہ جب بھی استخارہ کرتی ہے، وہ ہمیشہ کیا کرتی ہے، پہلے 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اس کے بعد کیا کرتی ہے، استخارہ کی دعا پڑھتی ہے۔ جبکہ دوسری عورت ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ استخارہ کی، اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں پہ جو استخارہ کی صفت ہے، وہ کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، ضروری نہیں، اگر آپ 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے، صرف استخارہ کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں تو بھی جائز ہے، ایک بات یاد رکھیں۔ لیکن افضل یہی ہے، جس طرح سے آپ وسلم نے سکھایا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں پھر استخارہ کی دعا کریں، تو یہ افضل ہے۔ لیکن آپ صرف استخارہ کی دعا پڑھتی ہیں تو کیا ہے، اتنا کافی ہے، تو بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت سے خیر کی امید ہے۔ لیکن افضل اور بہتر یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں سکھایا ہے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اسی طرح سے ہم کریں۔ تو لہذا میں کہہ رہی تھی کہ 2 عورتوں کا مسئلہ ہے کہ ایک عورت جو ہے ہمیشہ کیا کرتی ہے، وہ استخارہ کرتی ہے، اور استخارہ سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتی، اگر وہ حالت حیض میں آ گئی، اب اس کو استخارہ کرنے کی ضرورت پڑی، تو ایسی حالت میں کیا ہے، اور وہ ایسی حالت میں تو نماز تو پڑھ نہیں سکتی، تو جب وہ کیا کرتی ہے، استخارہ کی وہ دعا کر لے صرف، اور جب وہ دعا کرے گی تو انشاءاللہ اس کو نماز کا بھی کیا ہے، استخارہ کی نماز کا بھی ثواب ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ وہ کیا کرتی ہے، ہمیشہ سے کیا کرتی ہے، وہ استخارہ کی نماز پڑھتی ہے، لیکن یہاں عذر کی بنا پر اس نے وہ کیا کرتی ہے، اس بات کی استطاعت نہیں رکھ سکی کہ وہ کیا کرے، استخارہ کی نماز پڑھے، تو انشاءاللہ اس کو استخارہ کی نماز کا بھی ثواب ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کہا ہے، وہ یعنی استخارہ کی نماز پڑھنے کا یا استخارہ کرنے کا، وہ اس میں انشاءاللہ شامل ہوگی۔ یہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جیسے مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ قیام اللیل کا مسئلہ ہے، اگر کوئی انسان ہے، وہ ہمیشہ سے اٹھ کر نماز پڑھتا ہے نا، روزانہ ہر رات کیا کرتا ہے، وہ اٹھ کر قیام اللیل کرتا ہے، لیکن کسی رات ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں اٹھ پاتا، تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، اسے اس رات کا بھی قیام اللیل کا ثواب دیتا ہے، وہ رات میں نیت کر کے سوتا ہے، ہاں، وہ کیونکہ اس کی عادت ہوتی ہے، روز اٹھتا ہے، تو اس وقت بھی، اس رات بھی اس کو کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طرح یہ استخارہ کی بھی نماز کا مسئلہ ہے کہ اس عورت کو اللہ رب العزت کیا دیں گے، استخارہ کی نماز کا، اور اسی طرح جس طرح سے ہمیں یعنی حکم دیا گیا ہے، اس طرح سے گویا کہ اس نے نماز پڑھی۔ جبکہ دوسری عورت جو ہے، وہ کبھی پڑھتی ہے، کبھی نہیں پڑھتی ہے نماز، یا کبھی اس طرح سے صرف استخارہ کی دعا پڑھ لیتی ہے، تو اگر وہ حالت حیض میں ہے، استخارہ کی صرف دعا پڑھ رہی ہے، تو اسے نماز کا ثواب نہیں ملے۔ تو آپ لوگ یعنی اگر استخارہ کر رہے ہیں تو اس چیز کا اہتمام کریں کہ آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز، یعنی 2 رکعت نماز کیا کریں، اس سے پہلے ضرور پڑھیں۔ ہاں، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ بغیر یہ بات نماز یعنی بغیر نماز کے بھی استخارہ کر سکتے ہیں، یعنی بیٹھ کے آپ ایسے ہی دعا کر سکتے ہیں، یہ آپ کو وہ رہنا چاہیے۔ اسی طرح تو ممکن ہے یہ بات انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے واضح ہو گئی ہوگی کہ حالت حیض میں بھی کیا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ نماز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کیا اوقات نہیں، یعنی اوقات نہیں سے مراد کیا ہے، ایسے اوقات ہوتے ہیں جس میں ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے نا۔ مثال کے طور پر صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، سورج جب نکلتا ہے، جب آسمان میں کیا کرتا ہے، سورج نکلنے والا رہتا ہے، یعنی تو اس وقت کیا کیا گیا، ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ تو ایسی صورت میں اسی طرح
مغرب کے وقت، اسی طرح زوال کے وقت یعنی دوپہر میں جب کیا ہوتا ہے آسمان کی طرف کیا ہوتا ہے، سورج بلند ہوتا ہے. تو تین علماء نے کیا کیا ہے، تین اوقات نے یعنی شریعت میں تین ایسا اوقات ہیں جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہم کیا ان اوقات میں نماز نماز استخارہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو اس میں یہی ہے، علماء کا یہی قول ہے یا پھر یہی کہنا ہے کہ اگر بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ مثال کے طور پر اوقات ہے اور ہمیں ابھی کرنا ضروری ہے، ہمارے پاس وقت نہیں، مثال کے طور پر ہمیں مغرب کا وقت ہے یعنی سورج کیا ہے، زیادہ 10 منٹ کا وقفہ رہتا ہے، زیادہ تو وقت نہیں رہتا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ابھی فوراً نکلنا ہے سفر کے لیے اور ہمیں استخارہ کرنا ہے کہ ہاں یہ سفر ہمارے لیے بہتر ہے نہیں. تو ہم اگر کوئی عذر ہے، چونکہ ہمارے پاس عذر ہے تو کیا کریں، ہم اس وقت نماز پڑھ لیں. لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے، اور کیونکہ علماء نے کیا ہے، شریعت میں ہے کہ اگر کوئی نماز عذر کی بنا پہ کی جائے یعنی اوقات نہیں میں تو جائز ہے. مثال کے طور پر کیا ہے، طواف سعی یعنی طواف کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت سنت، وہ ہو گیا. اور اسی طرح یعنی عذر کی بنا پہ جو نماز پڑھے جائیں تو وہ کیا ہے، اسی طرح مسجد میں جب ہم داخل ہو رہے تو 2 رکعت کیا کرتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں. تو اس طرح سے یہ نمازیں کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے، سبب ہے. تو اگر سبب ہے تو کیا ہے، یعنی سبب کیا ہے کہ اس کو نکلنا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے، وہ پڑھ لے. لیکن اگر انتظار کر سکتا ہے تو اوقات نہیں کے نکلنے کا انتظار کرے. تو یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ استخارہ کی دعا کیا ہے نا، اس کی دعا کیا ہے. تو اس کی دعا کیا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، یعنی اس کا معنی کیا ہے، اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے اس کام میں کیا کرتا ہوں، خیر طلب کرتا ہوں. اب کس کام میں، اس کام میں، کس کام میں، جس کام کا آپ نے کیا کیا ہے، ارادہ کیا ہے نا. وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور میں کیا کرتا ہوں، اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہوں، تیری قدرت کی طاقت سے مانگتا ہوں، اور تیرا کیا کرتا ہوں، یعنی تیری قدرت مانگتا ہوں. اس میں اللہ رب العزت کی اللہ تو اس چیز پر کیا ہے، قادر ہے، تو اس چیز پر کیا ہے، قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور میں تجھ سے تیری کیا کرتا ہوں، فضل کا سوال. ایک منٹ میں پورا مکمل پڑھ دیتی ہوں دعا، اس کے بعد میں آپ کو ایک ایک کر کے اس کا معانی بتاتی ہوں. کیا ہے دعا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر سے مراد یہاں پہ یعنی جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ہے، یہاں پہ آپ أن هذا الأمر نہیں بولیں گے بلکہ اس کام کا نام لیں گے، ٹھیک ہے. خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت میں تیرے علم کے ذریعے سے اس کام میں خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی طاقت مانگتا ہوں اور تیرا فضل مانگتا ہوں، کیونکہ تجھے قدرت ہے اور مجھے قدرت نہیں ہے، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، ہے نا. اسی طرح کیا ہے، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور کیا ہے، تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، اے اللہ اگر اس کام میں میرے لیے کیا ہے، تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اس کام میں کیا ہے، میرے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی ہے. یا معاشی سے مطلب کیا ہے یہاں پہ، دینی یعنی دین، معاشی یعنی ہمارے کام، یعنی جو معاش یعنی ہماری دنیاوی جو امور ہوتے ہیں، چاہے وہ سفر کا معاملہ ہو یا کام کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ، تو اس سے مراد معاشی ہے. وعاقبت امر یعنی آخرت، یا آخرت میں ہمارے لیے یہ بہتر ہے یا نہیں. تو اس کا معنی عاقبت امر کا معنی ہے یعنی آخرت، ہے نا. فقدرہ لی ویسرہ لی، تو اسے کیا کر، ہمارے لیے مقدر کر، اسے ہمارے لیے کیا کر، بہتر کر، اور اسے ہمارے لیے کیا کر، آسان کر، یعنی اس کا پانا ہمارے لیے آسان کر. ثم بارک لی فیہ، پھر اس میں کیا ہے، ہمارے لیے خیر و برکت ڈال، اس میں ہمارے لیے بھلائی ڈال. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تو جانتا ہے کہ ان هذا الامر یعنی یہ کام جو میں
کرنے والا ہوں، اگر اس میں کیا ہے برائی ہے یا شر ہے، تو مجھے اور یعنی میرے دین میں یا پھر میرے کیا ہے دنیا میں یا پھر آخرت میں اس کے ذریعے سے مجھے نقصان پہنچے گا، تو کیا کر اس کو کیا کر مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، وقت دور لیا کر، اور مجھے ایسا میرے لیے ایسا کام یعنی آسان کر جو جس میں میرے لیے بھلائی ہو، اور پھر مجھے اس چیز سے کیا کر راضی کر، ثم ارضنی بھی، یعنی استخارہ میں کیا ہے بندے کا اللہ رب العزت نے جو بھی مقدر کیا ہے اس کے لیے اس چیز میں اس کا راضی ہونا کیا ہے بے حد کیا ہے ضروری ہے. اگر یعنی اسی کا یہ توکل ہی ہے جس کے ذریعے سے کیا ہے اس کا یعنی وہ ہوتا ہے کہ ایک انسان وہ اس پہ اس کے ذریعے سے وہ کیا کر سکتا ہے، اس چیز سے راضی ہو سکتا ہے. جو بھی ممکن ہے ہمیں وہ دکھ رہا ہے کہ اس میں خیر ہے، خیر نہیں ہے، اس میں شر ہے، جو بھی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، جب بھی ہم استخارہ کر رہے ہیں تو ہمارا دل اس بات سے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ جو بھی ہوگا کیا ہے خیر ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ہے، اس میں مکمل طور پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے، استخارہ کرنا ہے. تو یہ استخارہ کی دعا تھی، ٹھیک ہے. اب ایک بات یہاں پہ مثال کے طور پر اس کے لیے میں خیر اور شر میں مثال دیتی ہوں. ممکن ہے کہ آپ کو خیر کوئی چیز ہے اس میں کیا ہے خیر دکھے، لیکن اس میں خیر نہ ہو، ٹھیک ہے. مثلا ایک ایک لڑکی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے شادی کا رشتہ بھیجا گیا، اس کے لیے رشتہ آیا، اور رشتہ آیا، شادی ہو گئی، ٹھیک ہے. یعنی رشتہ آیا تو استخارہ کی اس کی ماں نے استخارہ کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر شادی ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی، شادی کے یعنی تقریباً 1 سال تھے شاید، اس کے بعد اس کا طلاق ہو گیا، حالانکہ اس نے استخارہ کیا ہوا تھا، ہے نا. اب یہ لوگ یہ سوچیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس نے استخارہ کی تھی پھر بھی اس کے ساتھ برا کیوں ہوا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، یعنی اس کا طلاق ہو گیا. اس کے بعد طلاق ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں اچھے سے کہ طلاق ہونے کے بعد ایک عورت پہ کیا اثر ہوتا ہے ذہنی طور پر، ہے نا. ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں معاشرے میں جو بھی ہوتا ہے کس طرح سے مطلب اس کا اثر ایک عورت پر ہوتا ہے. تو اس کا طلاق ہونے کے بعد وہ اس کے یعنی بہت زیادہ اس سے یعنی غمگین ہو گئی، اور اس کی وجہ سے نا، طلاق کی وجہ سے وہ کیا ہو گئی، اللہ رب العزت سے اتنا زیادہ قریب ہو گئے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ پہلے تھے عام طور پر جس طرح سے ہم نماز روزہ کرتے ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھنا، عمومی طور پر یعنی فرائض انجام دینا اسی طرح سے، لیکن وہ بھی ایسا کرتی تھی. لیکن جب اس کا طلاق ہو گیا تو وہ آپ کو معلوم ہے جب ہم غم کی حالت میں ہوتے ہیں یا جب ہم پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو ہم اللہ رب العزت سے قربت یعنی قریب ہوتے ہیں. تو اس کا بھی وہی معاملہ تھا کہ اللہ رب العزت سے اس قدر قریب ہو گئی. تب اس کی ماں نے کیا بات کہی پتہ ہے، کہ اللہ رب مجھے یعنی جب طلاق ہوا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ مطلب یعنی ہم نے استخارہ کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے لیے خیر نہ تھا، لیکن اب مجھے دکھ رہا ہے کہ خیر اس میں تھا کہ اللہ رب العزت کو کیا کرنا تھا، اس کے ذریعے سے اس نے یعنی ہمیں خیر دکھایا، اس کے ذریعے سے تم کیا ہے شریعت کے قریب آئی اور تم اللہ رب العزت کے قریب آئی. تو یہ گویا کہ کیا تھا، ایک یہ دنیاوی معاملہ تھا، طلاق تھا، جبکہ اس میں کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کی دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی بنائی انشاءاللہ. تو کوئی بھی کام ظاہری طور پر ہمیں کیا ہے اس کا طلاق ہو گیا تو ہمیں یہی لگے گا کہ ہم نے استخارہ کیا تھا اس کے باوجود بھی خیر نہیں ہوا، لیکن اللہ رب العزت اس سے بڑا خیر لے کے آتا ہے اور اس میں کیا ہوتی ہے بھلائی ہوتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت پہ جب بھی ہم کیا کریں استخارہ کریں تو مکمل توکل، اگر ہم سامنے ظاہری طور پر ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہاں اس میں کیا ہے خیر نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کیا ہے ہم مکمل طور پر ہمیں بھروسہ رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس میں خیر ہی ہوگا جو بھی ہے مسئلہ. تو اس طرح سے مکمل یقین اور مکمل بھروسہ رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا. تو یہ چیز ہو گئی استخارہ کی یعنی کس طرح سے کرنا ہے، اور اس طرح جی انشاءاللہ ابھی وقت دیا جائے گا سوال کا. آپ کو جو بھی سوال ہے آپ لکھ کے رکھیں، انشاءاللہ بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں. جس کو بھی جو بھی استخارہ کے تعلق سے سوال کرنا ہے انشاءاللہ آپ ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ آخر میں انشاءاللہ وقت دیا جائے گا، انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. ابھی بیچ میں اگر وہ کریں گے تو پھر لوگوں کو بات مکمل نہیں ہوگی اور پھر وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے سبھی کو. اس کے بعد کیا ہے، یہ اس طرح سے یعنی یہ چیز ہے کہ استخارہ اگر ہمیں اس میں شر بھی دکھ رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کیا ہے، اللہ رب العزت پہ ہم مکمل بھروسہ کریں، اور ہم استخارہ کر رہے ہیں تو اس چیز سے کیا ہے مکمل طور پر کیا رہیں، راضی رہیں. یہ ہمارا استخارہ کا کیا ہے آداب ہے، ہمیں اس کو
مکمل طور پر کیا ہے انجام دینا ہے۔ اسی طرح کیا ہے دوسری چیز کیا ہے استخارہ۔ اب ایک یہ بات یہ ہوتی ہے کہ استخارہ کی جو نماز ہے ہم کب پڑھنا، ہمیں مطلب جو دعا ہے کب پڑھنا ہے، نماز سے پہلے پڑھنا ہے، نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ تو استخارہ کی جو دعا ہے ہمیں کب پڑھنا ہے، ہمیں یعنی ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، اور اس کے بعد کیا ہے ہم استخارہ کی دعا فوراً پڑھیں۔ اب دوسری ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ اگر کوئی انسان 2 رکعت نماز پڑھ لیا لیکن وہ کیا کرا استخارہ کی دعا بھول گیا پڑھنا، تو کیا کرے اب؟ تو مثال کے طور پر اگر استخارہ کی دعا بھول گیا، اٹھا ہے وہاں سے کچھ دیر کے لیے صرف، یعنی مثال کے طور پر فون آیا، کال آیا، اس طرح سے بات کرا، اس کے بعد اگر اس کو مطلب زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، زیادہ وقفہ نہیں گزرا ہے، تو کیا کرے فوراً آ کے دعا پڑھ لے، ہے نا۔ لیکن اگر زیادہ وقفہ گزر گیا ہے، زیادہ وقت ہو گیا ہے، تو پھر اس سے وہ کیا کرے استخارہ کی نماز پڑھے اور پھر سے کیا کرے وہ دعا کرے، ہے نا۔ اب استخارہ کی دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں، تو ہاتھ یعنی اٹھائے تو بھی بہتر ہے، ہاتھ اٹھا کر یعنی، اور ہاتھ نہ اٹھائے تو بھی کیا ہے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگے، یعنی دعا نہ پڑھے تو بھی کیا ہے بہتر ہے۔ اور یہاں پہ میں بتا رہی تھی کہ استخارہ جو امر سے مراد ہے نا دعا میں، یہاں پہ آپ لوگ ان کنت تعلم ان هذا الامر جو ہے نا، اس وقت یہاں پہ امر نہیں بولیں گی، بلکہ اس وقت اس امر کا نام لیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سفر کریں گی، ہے نا، تو آپ کیا بولیں گے ان کنت ان هذا السفر، ہے نا، کہ یہ سفر ہمارے لیے کیا ہے بہتر ہے یا نہیں، یہ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر شادی کرنا ہے، کسی کا رشتہ آیا ہے، تو ان هذا الزواج یعنی یہ شادی۔ اسی طرح کیا ہے، یا پھر یہ مدرسہ، آپ کو کسی مدرسے میں مطلب پڑھنا ہے، تو یہ مدرسہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اور ہاں ایک چیز واضح رہے کہ آپ ایک ہی یعنی ایک ہی استخارہ میں کیا ہے ایک ہی چیز کو وہ کر سکتی ہیں، یعنی ایک ہی چیز کے ذریعے سے مدد طلب کر سکتی ہیں، ایک ہی چیز کا استخارہ کر سکتی ہیں، اور ایک ہی چیز کے لیے آپ بار بار استخارہ بھی کر سکتی ہیں، یعنی کسی چیز کو آپ طلب کر رہی ہیں تو اس کے لیے آپ بار بار بھی کیا کر سکتی ہیں، کئی بار استخارہ کر سکتی ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد پھر دوسری چیز تو یہ ہو گئی کہ ہم یعنی ایک ہی چیز کے لیے یا اس طرح سے بار بار ہم کیا کر سکتے ہیں استخارہ کر سکتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد استخارہ کے فوائد کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ استخارہ کے بہت سے فوائد ہیں۔ آواز نہیں آ رہی آپ کو، آپ سبھی کو؟ استخارہ کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلے استخارہ کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے، ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے نا۔ استخارہ سے ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس کے ذریعے سے ہم صرف کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت، یعنی اس میں کیا ہے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے عقیدے کا، وہ کیا ہے اس سے توحید الوہیت کا فائدہ ہوتا ہے۔ توحید الوہیت کا کیا، ہم خالص اللہ رب العزت سے کیا کرتے ہیں مدد طلب کرتے ہیں، کسی انسان سے ہم کیا کرتے ہیں مدد نہیں طلب کرتے، ہے نا، کسی انسان سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اس کے بعد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے، جب بھی ہم استخارہ کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں پسند کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اس کے نزدیک کیا ہوتے ہیں محبوب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت کے سامنے اس کے ذریعے سے کیا ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم کیا ہے عاجزی کا و انکساری کا کیا کرتے ہیں کہ ہم کیا ہے تمام چیزوں سے عاجز ہیں، ہم کسی چیز کو نہیں جانتے، تو ہی سب جاننے والا ہے، تو ہمارے لیے کیا کر خیر کو مقدر کر، ہے نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت سے ہم مدد کا سوال کرتے ہیں، اور کیا ہے عبادت کا ذریعہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے یعنی گویا کہ ایک عبادت ہے، جب بھی ہم استخارہ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم کیا ہے ثواب کمانے کا ہمارے لیے کیا ہے ذریعہ ہے۔ یہ تمام چیزیں فوائد ہے۔ ایک غلط فہمی لوگوں کے درمیان کیا ہے رائج ہے، جو زیادہ تر تقریباً یعنی لوگ کہیں کہ کیا ہوتا ہے استخارہ میں یعنی سونا چاہیے یا نہیں، ہے نا، کہ لوگ کیا کرتے ہیں استخارہ کی نماز پڑھ کے اس طرح سے بولتے ہیں کہ سونا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سونا ضروری نہیں ہے کہ آپ سوئیں، اس کے لیے آپ استخارہ کی نماز پڑھیے، دعا کریے، بس کافی ہے، اس کے لیے سونا ضروری نہیں۔ اب ایک اور ہے لوگوں کے درمیان سوال ہے کہ اگر استخارہ ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر ہمارے دل میں کھٹک رہا ہے کوئی چیز، یعنی ہمارا دل اس طرح سے عجیب ہو رہا ہے، تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے، اور اگر اچھا ہے ہمیں اچھا محسوس ہو رہا ہے تو ہمیں وہ کام کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ استخارہ کریں اور پھر اس کام کو کریے، اگر آپ کے دل میں آ رہا ہے اس کام کو کرنا تو آپ اس کام کو کریے۔ آپ کو مثال کے طور پر
آپ استخارہ کر رہے ہیں کہ آپ کو سفر کے لیے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، سفر کے لیے نکلنا ہے، آپ نے استخارہ کیا، اب آپ کے دل میں ہے کہ استخارہ کے لیے ہم سفر کے لیے نکل رہے ہیں، آپ سفر کے لیے نکل جائیے. آپ کے دل میں آ رہا ہے نہیں سفر کے لیے نہیں نکلنا ہے، آپ سفر کے لیے مت نکلیے. بس آپ کے دل میں کوئی کھٹا کیا کوئی اس طرح سے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے ایسی. آپ استخارہ کر رہے ہیں مطلب یعنی مکمل اللہ رب العزت پہ بھروسہ کیجئے، مکمل توکل کیجئے کہ انشاءاللہ خیر ہی ہوگا، کھٹکنا یا نہ کھٹکنا ایسا کچھ بھی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ عوام کے نزدیک کیا ہے، زیادہ کیا ہے رائج ہے، تو ایسا یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی قلبی میلان کچھ بھی ہے. تو آپ جب بھی استخارہ کر رہے ہیں تو آپ مکمل طور پر بھروسہ رکھیے کہ انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا، اور کھٹکنا یا پھر سونا آپ کے خواب میں آئے گا، یہ سب چیزیں ایسا کچھ درست نہیں ہے. تو انشاءاللہ امید ہے آپ سبھی کو مکمل طور پر یعنی جو بھی چیزیں ہیں واضح ہو گئی ہوں گی. بس جو بھی چیزیں آپ لوگ مجھ سے چھوٹ گئی ہیں، ممکن ہے کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہوں، اس وقت یعنی مجھے اتنا اچھے سے نہیں وضاحت کر پائی ہوں. تو اگر آپ کے پاس سوالات ہوں اس تعلق سے تو آپ ضرور کریں انشاءاللہ، تاکہ مجھے وہ یاد دہانی ہو جائے اور میں آپ سبھی کو اس سلسلے میں مکمل طور پر اور اچھے سے وضاحت کر سکوں اور اس کے جوابات دے سکوں. جس کو بھی سوال کرنے ہیں وہ ہاتھ اٹھا سکتی ہیں، انشاءاللہ مائک اوپن کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، آپ سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کس کو سوال کرنے تھے، کیا پوچھنا تھا آپ کو، پوچھ سکتے ہیں. نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کس نے کہا 7 بار استخارہ کرنا ہوتا ہے؟ استخارہ آپ ایک بار کر سکتی ہیں، 2 بار کر سکتی ہیں، 3 بار کر سکتی ہیں، جتنا بھی بار چاہے اتنا بار کر سکتی ہیں، ایک بار بھی کافی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کو 7 بار استخارہ کرنا، آپ ایک بار کر لیے اور اس کے بعد آپ اس کام کو کریے، کافی ہے انشاءاللہ. آپ دوسری بار بھی کرنا چاہتی ہیں آپ کریے، ایسا کچھ ضروری نہیں کہ آپ 7 بار استخارہ کریں، ٹھیک ہے. اور استخارہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس استخارہ کی دعا یاد کریں، جس طرح سے حدیث کے الفاظ ہیں اسی طرح سے یاد کریں، کیونکہ جو مسنون دعائیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کو عربی میں ہی پڑھنا اور عربی میں ہی یاد کرنا کیا ہے یعنی زیادہ جائز اور درست ہے. یعنی آپ عربی میں ہی کیا کریں، اس چیز کو یاد کریں. جی نماز کے اندر دعا یعنی نماز کے اندر نہیں پڑھنا ہے، نماز کے بعد پڑھنا ہے، یعنی سلام کے بعد آپ کو استخارہ کی نماز پڑھنی ہے نا، سلام کے بعد آپ کو استخارہ کی جو دعا ہے وہ پڑھنی ہے سلام پڑھنے کے بعد. تو رہی دوسری یعنی سنت وغیرہ میں، تو سنت وغیرہ میں فرد کے علاوہ آپ اگر کوئی سنت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، استخارہ کی نیت کر سکتے ہیں، یعنی آپ سنت کی اسی طرح استخارہ کی نیت کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کیا کر رہی ہیں، ظہر کی 2 رکعت سنت پڑھ رہی ہیں آخر کی، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کریے آپ، اس میں 2 رکعت سنت کی آپ کی نیت ہے، اس کے بعد آپ شروع سے ہی کیا کریں، استخارہ کے بھی نماز کی نیت کر لیجئے، اس کے بعد پھر کیا کریے، سلام پھیرنے کے بعد آپ استخارہ کی دعا پڑھ لیجئے. یہ طریقہ صحیح ہے انشاءاللہ، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے لیے خاص طور پر 2 رکعت کیا کریں، نماز پڑھیں. جی رزلٹ جو ملے گا انشاءاللہ کیا ہے، اسی میں یعنی جو بھی آپ کے پاس رزلٹ آ رہا ہے، بھلے اچھا ہو یا برا ہو، انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگا. آپ اس چیز کو اللہ رب العزت پر کیا ہے بھروسہ رکھیے، جو بھی ہے انشاءاللہ وہ رزلٹ آپ کو مل جائے گا. یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا انشاءاللہ، تو یقینی طور پر اسی کو رزلٹ مانیے، ٹھیک ہے، جس کے لیے آپ کے لیے آسانیاں کی جا رہی ہیں. یعنی آپ جس کام کو کر رہے ہیں گویا کہ اللہ رب العزت اس چیز کو آپ کے لیے آسان کر رہا ہے، اور اس چیز میں آپ کے لیے کیا ہے بھلائی ہے انشاءاللہ. جی اس کے لیے خاص دعا ہے استخارہ کی، ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بھیج دیتی ہوں انشاءاللہ استخارہ کی دعا. میں بھیجتی ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے استخارہ کی دعا میں آپ لوگ کو بھیج دیتی ہوں انشاءاللہ. جی جی 5 نمازوں کے درمیان انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. وہی میں بولی ہوں نا کہ جیسے فرد نمازوں میں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ فرد نماز کے لیے خاص اسی کی ہے
اس کے علاوہ آپ جو بھی سنتیں پڑھ رہے ہیں تو سنت کی نماز سے پہلے آپ استخارہ کی نماز کی بھی کیا کر لیں، استخارہ کی نماز کی بھی نیت کر لیں، استخارہ کی بھی کیا کر لیں، نیت کر لیں، کر سکتے ہیں انشاءاللہ، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو عربی نہیں آتی اس کام کا تو اپنی زبان میں اس چیز کا نام لے سکتا ہے، جی بالکل انشاءاللہ لے سکتے ہیں، وہ آپ نیت کر لیں، آپ اس چیز کو اپنی زبان میں نام لے لیں، انشاءاللہ کافی ہوگا، لیکن آپ دعا کیا کریں، عربی میں یاد کریں انشاءاللہ، ہے نا۔ مائک انمیوٹ کریں، ام عبد الہادی کا مائک انمیوٹ کریں، ہے نا ذرا۔ جس کے پاس بھی سوال ہیں وہ ہاتھ اوپر کیجئے انشاءاللہ، اپنا ہینڈ ریز کیجئے، انشاءاللہ وہ اوپن کر دیں گی مائک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے